صفحہ نمبر 23 پر آ جائیے، فائل نمبر 4، اوقات کے متعلق دلچسپ سوال و جواب۔ دن رات کیسے آتے ہیں؟ سورج کی ظاہری گردش سے ہی دن رات بنتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ظاہری گردش کیا مطلب؟ کوئی اس کی چھپی ہوئی کوئی حقیقی گردش بھی ہے؟ جی ہاں بالکل، سورج کی دو گردشیں ہیں، ایک جو ہمیں نظر آئے ظاہر ہو، اور ایک جو ہمیں نظر نہ آئے محسوس نہ ہو۔ تو اصل جو ہے وہ سورج حرکت کرتا ہے منطقۃ البروج ایکلیپٹک سرکل پر مغرب سے مشرق، اور جو فلک البروج سورج کو اپنے پیٹ میں لے کر گھماتا ہے تو وہ ہے سورج کی ظاہری گردش، اور وہ ہوتی ہے مشرق سے مغرب۔ چونکہ ظاہری گردش کی رفتار زیادہ ہے، لہذا ہمیں سورج مشرق سے نکلتا ہوا مغرب میں ڈوبتا ہوا ہی دکھائی دیتا ہے، اور یہی قرآن و احادیث مبارکہ کی مضامین ہیں۔ اس کا کوئی کہنا کوئی غلط نہیں ہے، اس کو یہ تو فنی باتیں ہوتی ہیں، جو اس علم کو پڑھتے ہیں ان کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، عوام میں یہ باتیں لانے کی حاجت بھی نہیں ہوتی، چونکہ آپ الحمدللہ مسائل اوقات کورس کر رہے ہیں، لہذا آپ کے ہم نے گوشے گزار کیا۔ تو سورج کی ظاہری گردش سے ہی دن رات بنتے ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سورج ایک وقت میں ہمیشہ آدھی زمین کو روشن کرتا ہے۔ یہ روزانہ زمین کے گرد مشرق سے مغرب کی جانب ایک چکر لگاتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی کرہ ہو جب وہ دوسرے کرے کو روشن کرے گا تو اگر دونوں برابر ہوں گے تو ٹھیک آدھا روشن کرے گا، اور اگر روشن کرنے والا کرہ بڑا ہے اور جس کو روشن کر رہا ہے وہ چھوٹا ہے، سورج ہماری زمین سے بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے، لہذا سورج جب ہماری زمین کو روشن کرتا ہے تو وہ نصف زمین کو جو اس کے سامنے ہوتی ہے اس کو بعینہ ہی روشن کرتا ہے، یعنی باقاعدہ سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور بالکل ٹھیک ٹھاک دن ہوتا ہے اگر ابر نہ ہو۔ اب باقی رہ گئی آدھی دنیا جو پیچھے کی سائڈ پہ ہوتی ہے تو وہ تاریک ہوتی ہے، لیکن چونکہ سورج زمین سے بڑا ہے لہذا جو آدھی دنیا کو روشن کرنے کے بعد شروع کے کچھ حصہ یعنی 18 درجات تک وہ ہر جانب ایسی روشنی پہنچاتا ہے، اس کی روشنی منعکس ہو کے آسمان پہ اور سمندر میں اور زمین پر پہنچتی ہے کہ جو اگرچہ دن نہیں ہوتا لیکن رات بھی نہیں ہوتی، دن اور رات کے ملاپ سے ایک صورت پیدا ہوتی ہے، یعنی ملتی جلتی نہ دن نہ رات، وہ کہلاتا ہے اجالا، ہلکا سا مدھم سا اجالا۔ تو یہ ہے وقت مغرب، اور اگر طلوع سے پہلے ہو تو وقت فجر۔ تو یہ 18 درجات تک زمین پر کسی نہ کسی انداز میں سورج کی روشنی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو سورج چونکہ ہر وقت گردش میں ہے لہذا کسی ایک لمحے میں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھئی زمین کا اتنا آدھے کرہ جو روشن اس میں کیا کیا آئے گا، لیکن اگلے لمحے جس کو سمجھانے کے لیے ہم اگلا سیکنڈ کہتے ہیں، اگلے سیکنڈ میں اپنی جگہ بدل لے گا، اور کوئی چھوٹی موٹی نہیں بدلے گا، ٹھیک ٹھاک بدلے گا، اپنے مدار میں تو وہ ہزاروں میل بدلے گا، لیکن ہماری زمین کے گرد وہ آدھے کلومیٹر سے کچھ کم بدلے گا۔ تو جب وہ ایک سیکنڈ میں اتنا فاصلہ طے کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ روشن کرہ جو تھا وہ سرک جائے گا۔ اب جس جانب وہ آگے سرکے گا وہاں پر اپنے جو وہ جہاں سورج نہیں نکلا تھا زمین کے کچھ حصے میں سورج نکل آئے گا، اور جو پیچھے کا حصہ ہوگا وہاں کے کچھ حصے میں ڈوب جاتا ہے۔ تو زمین کے گرد سورج جو ہے وہ روزانہ ایک چکر لگاتا ہے، اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج دن 12 بجے سورج اپنے جہاں تھا، اگر ہمارے سر کے قریب تھا تو کل دن 12 بجے پھر وہی ہوتا ہے۔ اب جو مقامات مشرق کی طرف ہوتے ہیں ان پر سورج جب پہنچے گا تو وہاں دن ہوگا، اور مغربی جانب رات، اور پھر سورج سفر کرتا ہوا جب مغربی دنیا کی طرف بڑھتا جائے گا تو وہاں دن کا آغاز ہوتا جائے گا، اور مشرقی دنیا میں رات۔ دیکھیں پہلے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ میں سورج نکلتا ہے، اس وقت پاکستان میں سب رات ہوتی ہے، پھر وہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو یہاں تک کہ پاکستان میں طلوع ہوتا ہے تو پھر آسٹریلیا میں وہ آدھا دن ہو چکا ہوتا ہے، اور برطانیہ وغیرہ میں ابھی رات ہی ہوتی ہے، پھر یہ اور آگے بڑھتا ہے، برطانیہ پر پہنچتا ہے، اب
پاکستان میں ڈوب رہا ہوتا ہے اور آسٹریلیا میں آدھی رات ہو رہی ہوتی ہے اور امریکہ میں ابھی صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی ابھی سورج نکلا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد امریکہ کے لیے بھی سورج نکلتا ہے تو اب برطانیہ میں آدھا دن ہونے لگتا ہے. سورج ایک وقت میں زمین کے جس حصے کی سیدھ میں ہوگا وہاں نصف النہار، اور جو اس کے کنارے ہوں گے تو غربی کنارے کی طرف وہ طلوع ہو رہا ہوگا روشن حصے کے، اور مشرقی کنارے کی طرف وہ غروب ہو رہا ہوگا. بہرحال سورج جب زمین کے مشرقی حصے کے اوپر ہوگا تو وہاں دن ہوگا، مغربی حصے میں رات، اور جب مغربی حصے کے اوپر ہوگا تو وہاں دن اور مشرقی حصے میں رات ہوگی. تو یوں جو ہے وہ دن رات بنتے ہیں. مزید اگر آپ نے سمجھنا ہو تو آپ ایک گیند لے لیجئے اپنے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، اور کمرے میں کیجئے اندھیرا اور ایک چھوٹی سی ٹارچ جلائیے جو بس گیند کا احاطہ کر پائے، بہت بڑی ٹارچ نہ ہو. اب آپ اندھیرے کمرے میں اس گیند کے گرد ٹارچ گھماتے جائیں تو دیکھیں ایک روشنی کا دائرہ جو ہے وہ گیند پر بنے گا اور آپ کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ وہ بدلتا جائے گا. اب آپ خود دیکھیں گے کہ اپنے جو زمین دنیا کے وہ ممالک کے جہاں پہلے اندھیرا تھا، اب ٹارچ کے گھمانے سے وہاں روشنی آ گئی، اور جہاں پہلے روشنی تھی وہاں اندھیرا ہو گیا. تو یہ امید ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا سمجھ میں آ جائے گا.